جی میں ہوں محمد شعبان. سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے وقتوں میں پیٹرول ختم ہو جائے تو یہ گاڑیاں کیسے چلیں گی؟ ملک کا پہیہ جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ پیٹرول سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، وہ کیسے چلیں گی؟ تو اس وقت عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے بڑے تجربات کیے ہیں. پہلے اس نے جو ہے وہ کچرے سے جو ہے پیٹرول بنایا، اس کے بعد جو ہے وہ گیس پیدا کی کچرے سے. ابھی جو ہے عبدالجبار سے جانتے ہیں. عبدالجبار صاحب بتائیے گا، آپ جو ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہے آپ کے، اور آپ نے بڑے بڑے تجربات کیے، ملکی لیول پہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے اپنے تجربات کی وجہ سے. تو آنے والے وقتوں میں اگر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو یہ بجلی کیسا پیدا ہوگی؟ اس کے علاوہ اور بہت سی گاڑیاں اس پہ چلتی ہیں اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر چل رہے ہیں، تو یہ کیسے جو ہے وہ چلیں گے؟ دیکھیں جناب، اس کے بارے میں تو یہی ہوگا نا کہ ایک گیس آئے گی، گیسز فائر جس کو بولا جائے گا. وہ گیسز فائر جو آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی سی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اس میں میں نے چھوٹے لیول پہ ایکسپیریمنٹ کر دیا کہ اس سے ہم اس سے ہی ساری چیزیں پوری کریں گے. مثلا یہ گیسز فائر جو ہے یہ ہم پیدا کریں گے. یہ جو پیدا ہوگی یہ صرف کچرے سے بھی پیدا ہوگی. مثلا کچرے میں آپ کے گھر میں بھی جو کچرا ہوتا ہے، مثلا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جن کے درختوں کے پتے ہو گئے اور یہ چھوٹے چھوٹے کچرے شاپر وغیرہ، اس سے ہی یہ گیس فائر بنے گی. اور گیس فائر جو ہے ڈائریکٹ ڈیزل انجن کو چلے گی اور ڈائریکٹ پیٹرول انجن پہ چلے گی، ڈائریکٹ آپ کا چولہا چلے گا، ڈائریکٹ آپ کا بنڈل چلے گا. اسی سے پورا ملک چلے گا، کیونکہ اس لیے کہ اس کے میں نے چھوٹے لیول پہ اس پہ میں نے تجربہ کر لیا کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری یہ جو خامی ہے، یہ جو بجلی پیدا کرنی، یہ سارا کچھ گیسز فائر سے ہی پیدا کی جائے گی. تو یہ کیسے پیدا ہوگا ملکی سطح پہ؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے کیا اس کے اوپر پروجیکٹ ہر گھر میں اپنا کوئی پروجیکٹ لگائے گا، یا اس کے بارے میں کوئی گورنمنٹ سطح پہ کوئی بڑے پروجیکٹ لگائے جائیں گے، یا کسی ملک میں ابھی جو ہے وہ جس طرح بتا رہے ہیں فائر گیس، کسی ملک میں ابھی یہ تجربہ کیا گیا اس کے اوپر؟ کیا یہ چل بھی رہی ہے اس سلسلے میں؟ بالکل، جرمنی کر چکا ہے اس پہ، کہیں کہیں پلانٹ لگ بھی چکے ہیں، جس سے کہ ایک پنڈی میں بھی پلانٹ لگ رہا ہے اس پہ. وہ ایک بندے نے لگوایا 20-20 kVA کا، اس سے ٹویل بھی چلتا ہے، اس سے اس کا پورا نظام چلتا ہے. یہ فائر گیس جو ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں صرف کچرے سے ہمیں یہ فائدہ دے گی، کچرے سے ہی بنے گی. یہ کچرا کی ایسی ایسی مشینیں بھی بنائی جائیں گی جو گھروں میں لوگوں کے پاس ہوگی، وہ خود ہی اپنی ویسٹ سے یہ فائر گیس بنا سکیں گے، اس سے اپنی بجلی بھی پوری کر سکیں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے. اسی طریقے سے جب یہ پیٹرول ڈیزل ختم ہو جائے گا تو یہ گیسز فائر ہی اس وقت استعمال ہوگی، اس سے ہی ایندھن پیدا کیا جائے گا، اس سے ہی اپنا گاڑیاں چلیں گی. اسی طریقے سے اس کے اسٹیشن بنائے جائیں گے. اب زیادہ تر گاڑیاں تو الیکٹرک پہ چلی جائیں گی، کیونکہ جیسے اب آپ کے پیٹرول ہے پمپ ہیں اس طرح بنے ہوئے ہیں، اس طرح ہی چارجر پمپ بن جائیں گے جہاں پہ گاڑیاں چارج ہوں گی اور آگے اگلا سفر طے کریں گی. اور جہاں بڑے سوال کا بڑے جو انجن ہیں، بڑی جو گاڑیاں، ان پہ وہ گیسز فائر استعمال ہوگا، کیونکہ گیسز فائر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جہاں بھی استعمال کریں گے ہی چلے گا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈیزل پہ نہیں چل سکتا، پیٹرول پہ نہیں چل سکتا. یہ ہر جگہ ہی گیسز فائر ڈائریکٹ چلے گا. اچھا، یہ گیس فائر جو ہوتی ہے بنتی کیسے ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس میں مطلب کہ کتنا کا خرچہ آ جاتا ہے؟ چھوٹے لیول پہ اگر کوئی کام کرنا چاہے، مطلب کہ گھروں میں بھی یہ لگائی جا سکتی ہے، اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اگر 21 kVA کا مثلا آپ سسٹم لگاتے ہیں، 1 کلو واٹ جو ہے 1 کلو میڈم کہہ رہا ہے 1 کلو جو گیس آپ 1 گھنٹے میں وصول کریں گے، وہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا سسٹم ہوگا. اور اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی سے ہی اس سسٹم پہ توجہ دے، گیس فائر پہ اپنا کام شروع کرے، تاکہ ہمارا پاکستان آنے والے برائی وقت سے بچ سکے. اور اس وقت مہنگائی کی وجہ سے، اس پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے مہنگائی بھی زیادہ ہوگی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سے ہی چاہیے کہ پاکستانی حکومت اس پہ توجہ دے اور اس گیسز فائر کو بنانا شروع کرے، اس کے پلانٹ لگانا شروع کرے، اس کے پمپ لگانا شروع کرے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے عبدالجبار کی بات سنی، عبدالجبار کا بھی یہی کہنا ہے. اس نے ایک چھوٹا سا تجربہ بھی کیا ہے، ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس نے جو ہے وہ فائر گیس جو ہے وہ تیار بھی کی ہے چھوٹے لیول پہ. تو اس کا کہنا ہے کہ حکومت اگر اس کے ساتھ تعاون کرے تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ لگا کے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ جس طرح بہت زیادہ کھپت ہے، اور اس کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے، ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے. عبدالجبار مزید اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مزید آپ کہ میرے پہلے بھی ایکسپیریمنٹ چلتے تھے، ہم پانی سے بھی، نہروں سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں ہم، جیسے کہ ابھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا. اور آپ کو لکڑی سے بھی گیس نکالتا ہے، چھوٹے سے لیول پہ دکھایا جائے گا. اور اس کو بڑے لیول پہ لے جانا، پھر اس کو فلٹر کرنا، وہ تو صاف ظاہر ہے بڑی مشینیں لگیں گی، اس پہ فلٹر ہوگا، وہ چلے گا. تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم نہروں سے بھی بجلی پیدا کریں. ہم جہاں جہاں سے بجلی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں کچرے سے مثلاً کے طور پہ، اب میں نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ آپ کچرے سے پیٹرول ڈیزل گیس نکال سکتے ہیں، لیکن آپ پیٹرول ڈیزل گیس نہ نکالیں، اسی کچرے کی مدد سے آپ اسی کچرے کو جلائیں نیچے، اور اوپر اس سے گیس لے کے اس سے بجلی حاصل کریں. اس طرح کے پلانٹ جب پاکستان میں لگیں گے تو مہنگائی اور بے روزگاری
بالکل ختم ہو جائے گی اور ہمارا ملک خود بخود ترقی پہ جائے گا اور آنے والا مشکلات وقت ہے اس سے ہم بآسانی سے نپٹ سکیں گے۔ بالکل جی، جیسا کہ ہم نے عبدالجبار کی بات سنی، عبدالجبار کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے تجربات کیے جائیں جس طرح باقی ملکوں میں بھی کیے جا رہے ہیں تو ہمارا ملک جو پاکستان جو ہے وہ ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے اور یہ ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھر میں جس طرح کچرے کی مدد سے اگر بجلی پیدا کی جائے، ملک کی سطح پہ بہت سارا کچرا پاکستان میں ضائع ہو رہا ہے، جس طرح بہت زیادہ ٹرالیاں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ بھر کے جا رہی ہوتی ہیں، اسی کچرے کو ہم استعمال کر کے گیس بنا سکتے ہیں، اس کچرے کو استعمال کر کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہے وہ پانی کے اوپر لگا کے، جس طرح نہریں ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا کے بجلی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ کسان بھائیوں کے لیے بڑا زبردست اور شاندار یہ اقدام ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ خود ہی جو بجلی تیار کریں، گیس تیار کریں۔ تو جس طرح اگر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آنے والے وقتوں میں تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں جو بایو گیس کا استعمال کر کے، جو بھائی نے بتائی ہے، اس کا استعمال کر کے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی چاہیے کہ ایسے نوجوان کو سپورٹ کریں، ان کی بات ضرور سنیں، آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر تجربات کریں تاکہ ملک پاکستان کو بحران سے نکالا جا سکے۔ اپنے میزبان محمد شعبان کو اجازت دیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔